السلام علیکم۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا اپنا چینل، آپ کی آواز، آپ کی امنگوں کا ترجمان، میں ہوں آپ کا اپنا ابن اسکندر خان۔ 7 اکتوبر سن 1958 کو لگائے جانے والے پاکستان کے پہلے مارشل لا کے 66 سال مکمل ہونے کے موقع پر ظفر سید صاحب نے بی بی سی کے لیے ایک کالم لگا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا ہے، میرا جی چاہا کہ جوں کا توں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بہت ہی خاص ویلاگ ہوگا یہ۔ سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ ضرور اس ویلاگ کو مکمل دیکھیے گا، توجہ سے سنیے گا اور دوستوں سے شیئر کر کے زیادہ ثواب دارائن حاصل کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے مشکور و ممنون ہونے کا موقع دیجیے گا۔ بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے آپ کی خدمت میں ایک پٹھان کی ٹوٹی پھوٹی اردو میں سنیے گا۔ جنرل ایوب خان اپنی اب بیتی فرینڈز ناٹ ماسٹر میں لکھتے ہیں کہ میں 5 اکتوبر کو کراچی پہنچا اور سیدھا جنرل اسکندر مرزا کو ملنے چلا گیا۔ وہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تلخ، متفکر اور مایوس۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے اچھی طرح سے سوچ بچار کر لیا ہے سر؟ ہاں، کیا اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں، اسکندر مرزا نے جواب دیا۔ میں نے سوچا کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ حالات ایسے موڑ تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ سخت قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن اس سے کوئی مفر نہیں تھا۔ یہ ملک بچانے کی آخری کوشش تھی۔ اس گفتگو کے 2 دن بعد 7 اور 8 اکتوبر 1958 کے درمیانی شب پاکستان کے پہلے صدر جنرل اسکندر مرزا نے آئین معطل، اسمبلیاں تحلیل اور سیاسی جماعتیں کالعدم قرار دے کر ملک کی تاریخ کا پہلا مارشل لا لگا دیا، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا۔ چونکہ یہ پہلی کوشش تھی، اس لیے اس اولین مارشل لا میں میرے عزیز ہم وطنوں وغیرہ کے عنوان سے ریڈیو ٹیلی ویژن پر خبر تو نہیں چلی اور نہ کوئی تقریر ہوئی، بس ٹائپ رائٹر پر لکھا اور ایک فیصلہ رات کے 10:30 بجے سائیکلو سٹائل کر کے اخباروں کے دفتروں اور سفارت خانوں کو بھیج دیا گیا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ چند فوجی دستے احتیاطاً ریڈیو پاکستان اور ٹیلی گراف کی امارات کو گھیرے میں لینے کے لیے بھیج دیے گئے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام بھی آئیں۔ مبصرین کی اکثریت کے مطابق یہی وہ ناگزیر فیصلہ تھا جس نے ملک پر ایسی سیاہ رات طاری کر دی جس کے کالے سائے آج بھی پوری طرح سے جھٹ نہیں رہے، اور پوری قوم اور ہم سب آج بھی اسے بھگت رہے ہیں۔ اسکندر مرزا کے تحریر کردہ فیصلے کی سائیکلو سٹائل کاپیاں آنے والے حشروں میں بار بار تقسیم ہوتی رہیں، بس کردار بدلتے رہے، کہانی وہی پرانی رہی۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اس رات تقسیم ہونے والے فیصلے میں رقم تھا: میں پچھلے 2 سال سے شدید تشویش کے عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں طاقت کی بہرحم رساکشی جاری ہے، بدعنوانی اور ہمارے محب الوطن سادہ، محنتی اور ایماندار عوام کے استحصال کا بازار گرم ہے، رکھ رکھاؤ کا فقدان ہے اور اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے آلہ کار بنا دیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی ذہنیت اس درجے تک گر چکی ہے کہ مجھے یقین نہیں رہا کہ انتخابات سے موجودہ داخلی انتشار بہتر ہو سکے گا اور ہم ایسی مستحکم حکومت بنا پائیں گے جو ہمیں آج درپیش لاتعداد اور پیچیدہ مسائل کے حل کرنے میں مدد دے سکے گی۔ ہمارے لیے چاند سے نئے لوگ نہیں آئیں گے، یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے دھانے تک پہنچا دیا ہے اپنے مقاصد کے لیے انتخابات میں بھی دھاندلی سے باز نہ آئیں گے۔ یہ لوگ واپس آ کر بھی وہی کنڈے استعمال کریں گے جنہیں استعمال کر کے انہوں نے جمہوریت کو مذاق بنا رکھا ہے۔ پھر کیا تھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں آنے والے مارشل لاز میں بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا سکرپٹ سرکا ہو کر استعمال ہوتا رہا۔ اسکندر مرزا کے بقول جمہوریت مذاق بن کر رہ گئی تھی، لیکن اصل مذاق یہ تھا کہ جب یہ مارشل لا لگا اس کے ٹھیک 3 ماہ بعد انتخابات طے تھے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کا حکومتی اتحاد الیکشن جیت جائے گا،
اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ شاید اس کے کمری نہیں بلکہ زمینی ارکان صدر اسکندر مرزا کو دوبارہ صدر منتخب نہیں کریں گے۔ چنانچہ صدر مملکت کو عافیت اسی میں دکھائی دی کہ جمہوریت ہی کو راکٹ میں بٹھا کر خلا میں روانہ کر دیتے ہیں۔ اس کی تائید بیرونی ذرائع سے بھی ہوتی ہے۔ مارشل لا کے نفاذ کے کچھ ہی عرصہ قبل برطانوی ہائی کمشنر سر الیگزینڈر سائمن نے اپنی حکومت کو جو خفیہ مراسلہ بھیجا اس میں درج تھا کہ صدر پاکستان نے انہیں بتایا ہے کہ اگر انتخابات کے بعد تشکیل پانے والی حکومت میں ناپسندیدہ عناصر موجود ہوئے تو وہ مداخلت کریں گے۔ سر الیگزینڈر نے اس مراسلے میں لکھا کہ ناپسندیدہ عناصر سے مراد وہ ارکان اسمبلی ہیں جو صدر سکندر مرزا کو دوبارہ صدر بنانے کے لیے ووٹ نہیں دیں گے۔ اسکندر مرزا کو جمہوریت اور آئین کا کس قدر پاس تھا، اس کی ایک مثال ان کے سیکرٹری قدرت اللہ شہاب نے اپنے مشہور زمانہ شہاب نامہ میں لکھی ہے۔ قدرت اللہ شہاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ 22 ستمبر سن 1958 کو صدر پاکستان اسکندر مرزا نے انہیں بلایا۔ ان کے ہاتھ میں پاکستان کے آئین کی ایک جلد تھی۔ انہوں نے اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم نے اس ٹریش کو پڑھا ہے؟ سنیے گا، تم نے اس ٹریش کو پڑھا ہے؟ جس آئین کے تحت حلف اٹھا کر وہ کرسی صدارت پر براجمان تھا، اس کے متعلق اس کی زبان سے ٹریش، کچرا، کوڑا کا لفظ سن کر میرا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ لکھتے ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب۔ 23 مارچ 1956 کو منظور ہونے والے جس آئین کو مرزا صاحب نے کوڑا کرکٹ قرار دیا تھا، وہ آئین پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے انہی کی ولولہ انگیز قیادت میں تیار کیا تھا، اور اس آئین کے تحت پاکستان برطانیہ عظمیٰ کی ڈومینین سے نکل کر ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے ابھرا تھا، اور اسی آئین نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا تھا۔ لیکن ایک اڑچن یہ تھی کہ اس آئین کے تحت صدر کا عہدہ وزیر اعظم سے برتر قرار دیا گیا تھا، اور اس میں 58(2)(b) قسم کی کچھ ایسی شکیں ڈال دی گئی تھیں کہ صدر وزیر اعظم کو کسی بھی وقت جنبش قلم سے برخاست کر سکتا تھا۔ اسکندر مرزا نے شکوی شمشیر برہانہ کی وہ بے دریغ استعمال کیا کہ اس کے مقابلے پر 58(2)(b) کند چھری دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے جن وزرائے اعظم کا شکار کیا ان کی فہرست بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ محمد علی بوگرا 17 اپریل تا 12 اگست 1955 ان سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا۔ چودھری محمد علی 12 اگست 1955 تا 12 ستمبر 1956، حسین شہید سہروردی 12 اکتوبر 1956 تا 17 ستمبر 1957، آئی چندریگر 17 اکتوبر 1957 تا 16 دسمبر 1957، اور ملک فیروز خان نون 16 دسمبر 1957 تا 7 اکتوبر 1958۔ اللہ اکبر پڑھ لیجئے، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ پاکستانی وزیر اعظموں کی اس میوزیکل چیئر کے بارے میں ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے منسوب یہ فقرہ تو ایک ضرب المثل بن گیا کہ میں نے تو اتنی جلدی کبھی دھوتیاں بھی نہیں بدلیں جتنی جلدی پاکستانی اپنا وزیر اعظم بدل لیتے ہیں۔ اسکندر مرزا کی مالیاتی سازشوں کی ایک جھلک ایک بار پھر شہاب نامہ کے صفحوں میں سے دیکھیے تو اسکندر مرزا کو گورنر جنرل بنے 3 روز ہوئے تھے کہ شام 5 بجے مجھے گھر پر مسٹر سہروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا، پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟ یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ یہی بات میں نے انہیں بتائی تو مسٹر سہروردی غصے سے بولے، تم کس طرح کے ناکامے چیف سیکرٹری ہو؟ فیصلہ ہو چکا ہے، اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے۔ فوراً گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف لینے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ مجبوراً میں اسکندر مرزا صاحب کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے۔ موقع پار کر میں نے انہیں کمرے سے باہر بلایا اور انہیں مسٹر سہروردی والی بات بتائی۔
یہ سن کر انہوں نے زوردار کہکا لگایا اور اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولے، تم نے کچھ سنا؟ سہروردی وزیر اعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے۔ اس پر سب نے تاش کے پتے زور زور سے میز پر مارے اور بڑے اونچے فرمائشی کہکے بلند کیے۔ کچھ دیر اچھی طرح ہڑبونگ جاری رہی اور اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سہروردی کو بتا دو کہ علمبرداری کی تقریب پرسوں منعقد ہوگی اور چودھری محمد علی ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہروردی کے ہاں پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔ اس نئی صورتحال پر وہ بڑے جھلائے اور میرے سامنے انہوں نے بس اتنا کہا، اچھا تو پھر ایک اور سازش، چلیں جی۔ جیسا کہ ہوتا آیا ہے، آخر کار صدر مملکت کی محالاتی سازشیں خود انہی پر بھاری پڑ گئیں۔ اسکندر مرزا نے نہ صرف سفارش کر کے جونیئر افیسر ایوب خان صاحب کو آرمی چیف لگوایا تھا، بلکہ مارشل لاء سے صرف 3 مہینے پہلے ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع بھی کی تھی۔ انہی ایوب خان نے مارشل لاء کے 20 دن کے اندر اندر اسکندر مرزا کو پہلے تو جہاز میں لدوا کر، خلا تو نہیں البتہ پہلے کوئٹہ اور پھر انگلینڈ بھیجوا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سکرپٹ بھی پاکستان میں اتنا چلا ہے کہ گھس پڑ چکا ہے کہ جو جس آرمی چیف کو لگاتا ہے وہی اس کے قدموں کے تلے سے لال قالین کھینچ لیتا ہے۔ تو کون تھے وہ مبینہ بازنطینی محالاتی ساز اسکندر مرزا نے، جنہوں نے پاکستانی وزارت عظمیٰ کو دھوتی بنا کر رکھ دیا تھا؟ ان کے تعارف میں سب سے پہلے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسکندر مرزا میر جعفر کے پوتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا میر جعفر، میر صادق کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وہی میر جعفر ہیں جنہوں نے 1757 میں پلاسی کی جنگ میں بنگال کے حکمران سراج الدولہ کی انگریزوں کے ہاتھوں شکست میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور جن کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ انہی سکندر مرزا کے صاحبزادے ہمایوں مرزا نے ایک بڑی مشہور کتاب بھی لکھی تھی، فرام پلاسی ٹو پاکستان، جس میں انہوں نے حیرت انگیز طور پر کچھ اور ہی کہانیاں بیان کی ہیں۔ صاحب کتاب نے سراج الدولہ کو بدمزاج اور بحرحم ٹھہراتے ہوئے لارڈ کلائیو کے ہاتھوں شکست کی ذمہ داری خود انہی کو قرار دیا، انہی کے ساتھ ڈال دی۔ تو دوسری طرف یہ عجیب و غریب مماثلت ڈھونڈی ہے کہ جن لوگوں نے سراج الدولہ کو تخت پر بٹھایا تھا، مراد اپنے جد امجد میر جعفر تھی ان کے ساتھ نوجوان حکمران نے بے وفائی کی۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس جنگ کے تقریباً ٹھیک 2 سال بعد بنگال کی تاریخ کراچی میں دہرائی گئی اور میر جعفر کے پڑپوتے اسکندر مرزا نے جس ایوب خان کو پروان چڑھایا تھا، اسی نے اپنے محسن کے سر سے تاج صدارت نوچ لیا۔ اسکندر مرزا برے صغیر کے پہلے فوجی افسر تھے جنہوں نے برطانیہ کی مشہور زمانہ سینڈ ہرسٹ میں واقع امپیریل ملٹری اکیڈمی سے تربیت پائی تھی، لیکن ملک لوٹنے کے بعد انہوں نے سول لائن کو ترجیح دی اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں پولیٹیکل آفیسر بھرتی ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان نے انہیں وزیر دفاع مقرر کیا تھا۔ جب گورنر جنرل غلام محمد نے بوجہ خرابی صحت استعفیٰ دے دیا تو ان کی جگہ اسکندر مرزا گورنر جنرل بن گئے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تاریخ کا حصہ یہ بھی ہے کہ 7 اکتوبر کو مارشل لاء نافذ کرنے کے بعد سکندر مرزا کو جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ آئین معطل کر کے اور اسمبلی تحلیل کر کے انہوں نے در حقیقت وہی شاخ کاٹ دی ہے جس پر اس کا آشیانہ تھا۔ چنانچہ اسکندر مرزا کے 7 اور 27 اکتوبر کے درمیانی 20 دن بڑے مصروف گزرے۔ اس دوران انہوں نے پہلے تو فوج کے اندر ایوب خان کے مخالف دھڑوں کو شہ دی کہ ایوب خان کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کی جائے، جس میں انہیں ناکامی ہوئی کیونکہ ایوب خان بھی پٹھان کا بچہ تھا۔
تو 24 اکتوبر کو ایوب خان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے عہدے سے الگ کر کے وزیر اعظم بنا دیا گیا، لیکن ایوب خان کو برابر سکندر مرزا کی محالاتی سازشوں کی اطلاعات مل رہی تھیں کہ جب تم نے یہ غلطی کر ہی دی ہے تو اب ایوب خان کا بھی صفایا کر ہی دو۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ سنا ہے آپ فوجی افسروں کی گرفتاری کا حکم دے رہے ہیں۔ انہوں نے تردید کی، آپ کو یہ غلط خبر ملی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ عیاری، یہ ایوب خان کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا دیکھیے یہ عیاری اور چال بازی ختم کر دیجیے، ہوشیار رہیے، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، ہم سب آپ کی وفاداری کا دم بھرتے رہے ہیں، پھر آپ ایسی شرارتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایوب خان نے یہ بھی بھانپ دیا تھا کہ اگر آئین نہیں ہے تو پھر صدر کا عہدہ چہمانی دارت، آئین شاخ نہیں تو پھر صدارتی آشیانہ کہاں اور کیسا؟ 27 اکتوبر کی رات جنرل برقی، جنرل اعظم خان اور جنرل خالد شیخ سکندر مرزا کے گھر پہنچے۔ ملازموں نے بہتارا کہا کہ صاحب اس وقت آرام فرما رہے ہیں، رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن جرنیل اتنی آسانی سے کہاں ٹلتے ہیں۔ انہوں نے سلیپنگ گاؤن میں ہی صدر سے پہلے سے ٹائپ شدہ استعفے پر دستخط لیے اور کہا کہ اپنا سامان جلدی جلدی پیک کر لو، آپ کو ابھی اور اسی وقت ایوان صدر سے نکلنا پڑے گا۔ سکندر مرزا ہکا بکا، اپنے عہدے کے بارے میں کچھ بحث کرنے کی کوشش کی، لیکن بیگم نہید مرزا، سکندر مرزا کی زوجہ محترمہ، خوبصورت بیوی بیگم نہید ایک بار پھر زیادہ معاملہ فہم ثابت ہوئی اور انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ باقی تو جو ہوگا ہوگا، میری بلیوں کا کیا ہوگا؟ اب پڑھ لیجئے استغفر اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے میرے دوستو میرے پاکستان کی کہانی، یہ مارشل لا کی کہانی کہ ملک جائے بہاڑ میں بیگم نہید کی بلیوں کا کیا ہوگا، ملک جائے بہاڑ میں کسی سیاستدان کی گال پر اگر تل ہے تو اس تل کا کیا ہوگا، ملک جائے بہاڑ میں چھوٹی سی سرجری سوئٹزرلینڈ میں کرانی ہوگی تو اس کا کیا ہوگا، ملک جائے بہاڑ میں، پاکستان جائے بہاڑ میں، غریب جائے بہاڑ میں، یہاں سوچنا یہ ہے کہ فائز عیسیٰ کو توسیع کیسے ملے گی، ملک جائے بہاڑ میں، غریب مرے، یہاں سوچنا یہ ہے کہ آسم منیرو میریا ڈھول سپیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نہیں جرنیل نہیں یہ پتر ہٹاتے وکتے نے، میڈم نور جہان کے گانوں کی دھنوں پر آسم منیر کو توسیع کیسے دی جائے گی۔ بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا۔ یہ سکندر مرزا جو تھا یہ پڑ پوتا تھا میر جعفر کا، باقی میر جعفر اور میر صادق پر کبھی میں وقت ملا تو اپنے کسی اور ولاگ میں ان پر بھی ایک ولاگ بنا دوں گا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور خاص طور پر اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا۔ IS خان آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ آج بھی میں رات کو لائیو سٹریم میں بھی انشاءاللہ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو 10 بجے اور صبح کے اوقات میں 2 میرے لائیو سٹریم ہوتے ہیں، لمبے لائیو سٹریم ہوتے ہیں۔ تو سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا، اس سے آپ میرے آنے والے ویلاگز اور لائیو سٹریم کے نوٹیفیکیشن وصول کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ ملک پاکستان میں رہتے ہیں جہاں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔